بعض باتیں قواعد الزبان کے اعتبار سے بظاہر درست نظر آتی ہیں، مگر حقیقت کے اعتبار سے وہ بالکل غلط ہوتی ہیں۔ اس کی ایک مثال لیجئے۔ انقلابی اسلام کے علمبردار نے اپنے نظریے کو اس سوال و جواب کی صورت بیان کی ہے: زمین کس کی ہے؟ اللہ کی۔ پھر زمین میں کس کا قانون چلنا چاہیے؟ اللہ کا۔ اس نظریے نے بہت سے مسلم نوجوانوں کو اس فریب میں ڈال دیا کہ ہمارا مقصد عالمی حکومت الہیہ قائم کرنا ہے۔ وہ بندوق لے کر نکل پڑے ہیں کہ لوگوں کو مار مار کر خدا کی زمین پر خدا کا قانون جاری کریں۔ ان میں سے جن لوگوں کے لیے بندوق سنبھالنے کے مواقع نہیں ہیں، وہ الفاظ کو بندوق کی گولی کا بدل بنائے ہوئے ہیں، مگر یہ ایک تباذات نظریہ ہے۔ شاعرانہ مضمون کی طرح کچھ لوگوں نے خود ساختہ طور پر اس کو گھڑ لیا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے لیے کوئی بنیاد موجود نہیں۔ قرآن کے مطابق زمین پر خدا کی حکومت اول دن سے قائم ہے، اسے قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی روشنی میں غور کیجئے تو صحیح بات یہ قرار پائے گی۔ زمین پر کس کا حکم چل رہا ہے؟ اللہ کا۔ پھر آدمی کو کس کا حکم ماننا چاہیے؟ اللہ کا حکم ماننا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ حکومت کا نہیں، مسئلہ اپنی ذات کا ہے۔ ہر انسان کو یہ کرنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو زمین و آسمان کی طرح خدا کے حکم کا پابند بنائے۔ وہ اپنی ذات کو اس طرح خدا کا مطیع بنا لے جس طرح بقیہ کائنات خدا کی مطیع بنی ہوئی ہے۔ آل عمران 83۔ حکمت اسلام، مولانا وحید الدین خان۔